الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پڑھو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت کی ادائیگی، خیانت سے پرہیز، یتیم پر رحم، ہمسائے کی حفاظت، غصہ ضبط کرنے، نرمی گفتار، نرمی سے بات کرنے، بہت سلام کرنے، حاکم کی اطاعت، قرآن میں غور و فکر، آخرت کو محبوب رکھنے، حساب سے ڈرنے، تھوڑی امیدوں اور بہترین عمل کی وصیت کرتا ہوں، اور مسلمان کو گالی دینے، جھوٹے کی تصدیق کرنے، سچے کو جھٹلانے، حاکم عادل کی نافرمانی کرنے اور زمین میں فساد و فتنہ فساد پھیلانے سے تجھے روکتا ہوں۔ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا ہر درخت اور پتھر کے پاس ذکر کر، اور ہر پوشیدہ گناہ کی چھپ کر توبہ کر، اور ہر ظاہری گناہ کی ظاہر میں توبہ کر۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی ہے کہ اے معاذ، ہمیشہ سچی بات کرنی ہے، ہمیشہ سچی بات کرنی ہے۔ جب کسی سے وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا کرنا ہے۔ جب کسی نے تجھے ایمانت دار بنایا ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی۔ فرمایا کہ یتیم جو ہے اس پر رحم کرنا ہے، یتیم پر رحم کرنا ہے، اور ہمسائے کی حفاظت کرنی ہے، ہمسائے کی غیر موجودگی میں ان کی فیملی کی حفاظت کرنی ہے، اور فرمایا کہ غصے کو ضبط کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیری بات سن کے کوئی اگلا بندہ جو ہے وہ ڈر جائے، بلکہ اس سے نرمی سے پیش آنا ہے، اور فرمایا بہت سلام کرنا۔ جب بھی کسی اپنے غیر کو، جب بھی کسی سے گزرے، کسی کے پاس سے گزرے تو اس کو سلام کر۔ اور فرمایا کہ جو حاکم عادل ہوگا، جو سچا حاکم ہوگا، وقت کا حکمران ہوگا، اس کی اطاعت کرنی ہے، اور فتنہ فساد پھیلانے والے لوگوں سے بچنا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر جگہ پر میرا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کر، اور جو گناہ ظاہری طور پر ہو جائیں اس کی ظاہری طور پر توبہ کر، اور جو پوشیدہ ہو اس کو پوشیدہ طور پر اس کی توبہ کر۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، جو ہماری زندگی ہے، ہم کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، کتنا لوگوں کے ساتھ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں یا وعدے کو پورا کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی ایمانتوں کی ہم حفاظت کرتے ہیں یا خیانت کرتے ہیں، کیا پڑوسی کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے ہیں، یا جو لوگوں نے ہمیں جس منصب پر فائز دیکھا ہے کیا اسی کے مطابق ہم اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو پھر جب ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جو لوگ جو ہیں اپنے گناہوں کو شیئر کرتے ہیں، اور اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ رات کو یہ گناہ کیا۔ جو اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ پردہ ڈال دیا تیرے گناہ کا، تو تجھے بھی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے خفیہ طور پر اس پر توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ۔ اصبہانی کی روایت میں ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے محافظ فرشتوں کو، اس کے اعضائے بدن کو، اور زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر اس نے گناہ کیا ہے، اس بندے کا گناہ بھلا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کی گواہی دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اصبہانی کی ایک اور روایت میں ہے کہ گناہوں پر شرمشار اللہ تعالیٰ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے۔
جو بندہ گناہوں پر سربشار ہوتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، شرمندگی اس کے دل میں آتی ہے، جب اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی منتظر ہوتی ہے، جیسے یہ توبہ کرے اللہ کی رحمت اس پہ آ جائے، اللہ کی رحمت اس پہ آ جائے۔ اور فرمایا کہ متکبر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، جان لو کہ ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو پائے گا اور دنیا سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لے گا، اور اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے، اور رات دن تمہاری سواریاں ہیں، ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو، توبہ میں تاخیر سے بچو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم کی وجہ سے سست نہ ہو جائے کیونکہ آگ تم سے تمہارے جوتے سے بھی قریب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پس جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اگر ذرہ برابر بھی اس نے برائی کی ہے تو وہ بھی اس کے سامنے ہوگی۔ تو آج یہ ہمارے جو سانس چل رہے ہیں تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنی زندگی کی جو سانسیں ہیں ان کو لگانا چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ کس جگہ پر آپ نیکی کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہی اس کی بخشش فرما دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک طوائفہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک طائفہ تھی، تو طائفہ نے کیا کیا کہ دیکھا ہے کہ ایک کتا ہے چھوٹا سا، تو وہ پانی کی وجہ سے سسک رہا ہے، تو وہ اس کو پانی نہیں مل رہا، تو گیلی مٹی ہے، گیلی مٹی سے وہ زبان سے چاٹ رہا ہے۔ تو جب عورت نے دیکھا تو اس نے اپنا پاؤں کا موزہ اتار کر اس میں پانی بھرا اور اس کو پلا دیا۔ اس کو جب پلا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ چاہے وہ جانور کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا انسان کے ساتھ، جب انسان کے ساتھ کرے گا تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے احسن صورت میں بنایا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کو اچھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جب اس کے ساتھ نیکی کی جائے گی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اور زیادہ بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بندہ اپنے آپ کو پہچان جاتا ہے تو پھر اس کو آخرت اور ہر طرح کے معاملے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔